کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی. ہمارا آج کا پروگرام حسب معمول حسب روایت آزاد کشمیر کے موجودہ سیاسی حالات اور پاکستان کے سیاسی حالات پہ ہوگا، اور کشمیر کے بارے میں ہم جو الیکشن ہوئے ابھی تک اس کا جو مخمصہ بنا ہوا ہے، اسپیکر بھی ہو گیا، ڈپٹی اسپیکر بھی ہو گیا، وزیر اعظم کا ابھی تک کوئی نام و پتہ ابھی تک سر عام نہیں آ رہا، بس ایسے ہی داستانیں بنی ہوئی ہیں. اور اس کے بعد ابھی شوکت صاحب سے ہم لوگ اگلی بات گفتگو کریں گے. یہ 5 اگست پھر آنے والا ہے ایک دن کے بعد. تو محترم ناظرین و سامعین، آپ کو معلوم ہے، باخبر ہیں کہ پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں، اس کے علاوہ آج ایک اور بڑی بات ہوئی ہے کہ سی پیک کے جو وہ تھے نا، آل آف آل جو تھے، جناب جنرل وہ جن کا امریکہ میں کاروبار بھی تھا، وہ عاصم باجوہ صاحب، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور وزیر اعظم پاکستان نے اپنے اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ استعفیٰ منظور بھی کر لیا ہے. اس کے بعد ان کے جو ایک پہلے معاون جو تھے، ان کو پھر انہوں نے وہاں پہ ایڈجسٹ کیا ہے ابھی. تو انہوں نے جناب باجوہ صاحب نے فرمایا کہ میرے 2 سال پورے ہو گئے تھے، میں اپنے 2 سال سے زیادہ عرصہ نہیں، مطلب بالکل آئینی جو ان کو حق ملا تھا وہ انہوں نے مستفید ہوئے اس سے، اور اب وہ ریٹائرڈ ہو گئے. تو ہم چلتے ہیں شوکت صاحب کے پاس. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ جی میں نے کہا کیا حال ہے؟ یہ بات اپنے ناظرین کو اپنے بتائی تھی، ان کو خیر خبر تو اخبار میں بہت آ گئی ہے کہ جنرل صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے. اس کے بعد ہمارے ہاں تو ویسے بھی بات یہی ہے کہ اپنے ہاں تو اپنی اوپر کوئی الزام لیتے نہیں، ہمیشہ دوسروں کے، ہم لوگ پڑوسی گوانڈی دوسرا ان کو کہہ دیتے ہیں یہ سارا مسئلہ ان کی وجہ سے. پتہ نہیں یہ مسئلہ کیسے ہوا ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب نے استعفیٰ منظور کر لیا ہے، یہ پکی بات ہے. نہیں، وہ بات یہ ہے نا کہ ان کے حوالے سے تو کافی پاکستان کی اپوزیشن، بالخصوص محترمہ مریم نواز صاحبہ نے تو کئی ایک جلسوں میں بھی ان کا نام لے کے تو تنقید کی، اور ان سے یہ مطالبہ کیا کہ ان سے حساب لیا جائے. تو یقیناً وہ خاصے جو ہے وہ اسکینڈلائزڈ ہو چکے تھے، لیکن چونکہ یہ حکومت ہے جس کے بارے میں عمومی تاثر بھی یہی ہے، اور اپوزیشن پارٹیاں بھی یہی کہتی ہیں کہ ان کو تو باجوہ صاحب اور مختلف آرمی جو جنرلز تھے، یہ ایک پروجیکٹ تھا ان کے پاس، اور اس پروجیکٹ کے تحت عمران خان صاحب کو باقی اپوزیشن کو داؤں سو دھاندلی کے ذریعے دبا کے اور کہیں جو ہے وہ الیکشنز کے ریزلٹس کو رد و بدل کر کے تو پی ٹی آئی کو برسر اقتدار لایا گیا. اور یہ پاکستان کے بیشتر اخبارات میں بھی یہ چیزیں رپورٹ ہوئی. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو سویلین عہدے ہیں، ان عہدوں پہ جب ملٹری کا کوئی ریٹائرڈ جنرل بھرتی کیا جاتا ہے تو 2 سال اس کی مدت اس لیے رکھی جاتی ہے کہ جو آرمی میں کسر رہ گئی ہے تو وہ آپ ادھر سے پوری کر لیں، اور اس کے بعد انہوں نے کسی دوسرے اپنے پیٹی بھائی کے لیے جگہ خالی کرنی ہوتی ہے تاکہ وہ کہیں اپنی طبی عمر پوری نہ کر دے، تو اس کو بھی موقع ملنا چاہیے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ملٹری بیوروکریسی، تو اس سے مراد یہی ہے کہ وہ ملٹری آفیسرز جو سویلین امور، یعنی اپنے کانسٹیٹیوشنل جو فریم ہے یا حدود و قیود ہیں، تو ان سے باہر نکل کے جو کھیلتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے ملٹری بیوروکریسی. جب آپ پولیٹیکل افیئرس کے اندر اور اسٹیٹ کے دیگر فنکشنز میں کانسٹیٹیوشن سے باہر نکل کے کھیلتے ہیں تو پھر وہ ایک بیوروکریسی بنتی ہے جو سیاسی لیڈروں کو، کسی کو ابڈو کر دیتے ہیں، کسی کو محب وطن، کسی کو غدار، کسی کو پسندیدہ، کسی کو ناپسندیدہ، اور اسی طرح پارٹیوں کے اندر بھی جو مداخلت جاری ہے. کہیں جو ہے وہ جو جینون لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سب کچھ کے خلاف مزاحمت ہونے چاہیے، جو بیوروکریسی کی، ملٹری بیوروکریسی کی اس طاقت کا
भरपूर अदराक रखते हैं और अपनी कमज़ोरियों और नातवानियों का एहसास है, तो वो फिर कंप्रोमाइज़ की बात करते हैं, वो मसलतों की बात करते हैं, वो मफाहमत की बात करते हैं। तो असल में कमज़ोर लोग मफाहमत क्या कर सकते हैं? मफाहमत तो उन्होंने करनी होती है, जस्ट उनको ये यकीन दहानी करानी होती है कि जनाब अगर हम आएंगे तो आपकी ये सारी कानून से बालातर इम्प्यूनिटी के साथ आप जो कुछ भी मर्जी चाहें, हम आपके अमूर में किसी किस्म की कोई मदाखलत या कोई सिविलियन रेट कायम करने के लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो आपके मफादात के खिलाफ हो या आप पर बिरां गुजरे। और कुछ लोग हैं जिसमें मोहतरम नवाज शरीफ साहब हैं और उनके फॉलोअर्स हैं जो ट्रू फॉलोअर्स, वो कहते हैं कि नहीं, आर्मी का जो रोल कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, ये एक इदारा है और इसको अपनी उन्हीं कानूनी और आईनी हदूद में रहते हुए काम करना चाहिए। इनको पॉलिटिकल अफेयर से दूर रहना चाहिए, स्टेट अफेयर्स में इनको कोई मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। हाँ, जो उनके एक्सपर्ट्स हैं वो गए गवर्नमेंट जो है वो उनसे रहनुमाई हासिल करने के लिए उन्हें तलब कर सकती है। लेकिन यहाँ तो ये है कि जो कई शोबे सिविलियन हुकूमत के ऐसे हैं जो आप कह सकते हैं कि कुल्ली तौर पर उन्होंने संभाल रखे हुए हैं, जिनमें से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इदारा है जिसको फॉरेन ऑफिस का इदारा कहते हैं, जो फॉरेन अफेयर्स को चलाते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस जो है वो कुछ भी डिलीवर करने के पोजीशन में नहीं है, चूंकि उसमें उनका अपना विजडम शामिल नहीं होता, बल्कि वो डिक्टेशंस पे जो कुछ उनको कहा जाता है, तो वो चूंकि वहाँ भी जो ऑफिसर्स हैं या जो वज़ीर ख़ारजा होता है, तो उसकी भी वजारत का दारोमदार इस बात पे है कि मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी उनसे किस हद तक खुश है या मुतमईन है, और उनकी खुशी इत्मीनान की जो वायद कंडीशंस है वही है कि उनके दिए हुए अहदाफ के मुताबिक काम किया जाना चाहिए। तो इसलिए ये है कि उनका हाजिर रहना या उनका रुखसत होना, चूंकि उनके बाद भी जो आएगा वो कौन सा कोई सिविलियन होगा, हमें कोई ऐसी वो नहीं है, कोई किसी से खार नहीं है। बट इससे जो इदारों के अंदर जो जवाल आया हुआ है पाकिस्तान में और इदारों की जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हो पा रही है, तो उसकी बड़ी वजह जो है वो इन रिटायर्ड जनरलों का इन बड़े बड़े ओहदों या बल्कि इन सिविलियन इदारों का सरबराह होना। तो वो तो चूंकि मिलिट्री में लेकिन शौकत साहब बात यह है कि वो सिविलियन इदारों के कई जो सरबराह होते हैं उन्होंने सिविल इदारों का बड़ा बेड़ागर्क किया और बाद में कई दफा ऐसे हुआ कि जर्नैल साहब वहां के वही अदारा दोबारा नफा बख्श बन गया। बेशुमार जगह ऐसी मिसालें भी हुई हैं। मसलन कौन सा मसलन स्टील मिल पहले थी, हम्म वो पहले थे अपने एक फारूकी साहब के दौर, दूसरा दौर उसमें स्टील मिल के सारी बंदे हो गई, खत्म हो गए, बंदे चले गए, बोगस भर्तियां हुई। MQM का दौर था, यूनियन बनी, उसने पता नहीं क्या क्या कबाड़े किया, आखिर स्टील मिल खत्म हो गई। फिर जनरल रिटायर्ड कयूम साहब आए, उन्होंने उसका मुनाफा कितने अरब तक ले गए, तो बाद में उनको निकाला। ये नहीं, देखिए बात ये है ना शफीक साहब, ये एक बयानिया है, और चूंकि पाकिस्तान का प्रेस एंड मीडिया जो है वो आज़ाद नहीं है, तो अमूमी तौर पर वो इदारे जिन पर लोगों की बड़ी नज़र होती है उसके बारे में इसी तरह बुलंद बांग दावे किए जाते हैं। हकायक ये होते हैं कि इदारे चलते हैं सिस्टम के साथ, और स्टील मिल का जो इन्हिसार है वो इस बात पे है कि आप जो कुछ स्टील की जो प्रोडक्शन है उसकी तरसील जो है वो मुल्क के अंदर या मार्केट के अंदर उसको कैसे पहुंचाया जाता है। तो इनएफिशिएंसीज जो है वो पाकिस्तान में आप देखें ना कि इदारों का जो डिक्लाइन है वो इस वजह से नहीं है कि कोई, और ना ही किसी एक जर्नल के जाने की वजह से। अगर ऐसा होता तो PIA ठीक हुई होती, और फिर जनरल कयूम साहब ने अगर इतने बेहतर रिजल्ट दे दिए थे तो उनको रिटायर करने की या उनको हटाने की क्या जरूरत थी? फिर हुकूमत उनकी तब्दील हो गई थी, सिविल हुकूमत आ गई थी न जरदारी सिविल साहब की। सिविल हुकूमत जो है वो आने के बाद भी
چونکہ کئی ایک جو ہے وہ بعض ہنگامی ضرورتوں کے طور پہ بھی، اور دوسرا کئی ایک ادارے ایسے ہیں جن پہ آج بھی فوجی جو جنرلز ہیں وہ ہیں ان کے. تو اسٹیل مل جس کی بہت ہی بری حالت ہے، اور اب تقریباً اس کو آنے پانے بیچنے پہ حکومت سویلین حکومتیں تلی اب ہوئی تو بند ہو گئی ہے نا جی. تو اس پہ پھر یہ کیا جا سکتا تھا، ہو گیا ابھی. لیکن چونکہ یہاں جو ریئل اسٹیٹ ہے وہ حکومتی پالیسیوں پہ بہت افیکٹو ہے، اور ریئل اسٹیٹس کا اور ریٹائرڈ جنرلوں کا بڑا ایک نیکسس ہے. تو لہٰذا اس اسٹیل مل کو بھی اس پوزیشن میں لے جانے کے لیے، اس کو اس حالت میں لے جانے کے لیے یہ بھی ایک نیکسس ہے کہ تاکہ جو ہے وہ اس اسٹیل مل میں جو 16-17 ہزار ایکڑ زمین ہے، زمین ہے، جو اس کی انڈسٹری ہے، ایسا ہی آپ کو پتہ ہی ہے جیسے ٹرانسپورٹ ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت بھٹو صاحب کے دور میں یہ 1973 میں جب انہوں نے کوشش کی کہ جو ہے وہ لوگوں کو، یعنی نیو بسیں، وہ اس کو KTC کی بسیں کہتے تھے، گورنمنٹ نے ان کو سڑکوں پہ لایا، لیکن پرائیویٹ جو ٹرانسپورٹرز تھے انہوں نے کنسپریسی کر کے اس کو نہیں چلنے دیا گیا، اور الٹیمیٹلی وہ ان کے پرزے بک گئے، اور خالی جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں ڈبے رہ گئے، باڈی رہ گئی، اور باقی جو ہے وہ ٹائروں تک کو بھی. تو ظاہر ہے کہ ایک یہ جو یعنی پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہے وہ چلنے نہیں دیتی، جو ہے نا وہ سرکاری جو بھی کوئی اس میں ہوتا ہے. اب جیسے نواز شریف وہ صاحب، تو مافیاز ہے نا جی. نواز شریف صاحب کے دور میں جو ہے یعنی ان کی منوپلی ہے، اور وہ اپنی منوپلی کو چیلنج نہیں ہونے دیتے، اور جب کوئی گورنمنٹ چیلنج کرنے کی کوشش کرتی ہے تو گورنمنٹوں کو ڈیسٹیبلائز یا اس اچھے پروجیکٹ کو ناکام کرنے کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ طرح طرح کی کنسپیریسیز کرتے ہیں، اور الٹیمیٹلی وہ گورنمنٹ پروجیکٹس جو ہے نا وہ ختم ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب نے بلکہ یہ جو حالیہ 2013 میں جو ان کی حکومت تھی، تو جب انہوں نے یہ اسلام آباد راول پنڈی جو پروجیکٹ تھا کہ لوگوں کو زیادہ سہولت ہونی چاہیے، اور اس پروجیکٹ کے خلاف کتنا پروپیگنڈا کیا گیا. کئی لوگ کہتے تھے جی راول پنڈی کی اور اسلام آباد کی بیوٹی تباہ کر دی گئی. وہ جو پرائیویٹ ٹرانسپورٹرز ان کی آگے جو لابیاں ہیں وہ بیسیکلی نہیں چاہتے کہ گورنمنٹ سیکٹرز کے اندر جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ڈیولپ ہو جو لوگوں کو بہتر سہولتیں دے سکیں. اب آپ دیکھیں نا کہ آپ بھی ادھر ہی رہے ہیں، ایک دور تھا کہ ٹیکسی پہ اگر آپ سفید کپڑے پہن کے تو کہیں کوئی آدھے گھنٹے کا سفر کریں تو وہ کپڑے پھر آپ جو ہے وہ ان کپڑوں سمیت آپ کسی آفس میں نہیں جا سکتے تھے. لیکن پیلی ٹیکسی سکیم جو ہے وہ چلی، اور وہ بھی الٹیمیٹلی آپ کسی نہ کسی شکل میں، چونکہ حکومتوں کو بھی اسٹیبلٹی نہیں ہے، اور وہ جو سکیم تھی جو بہت اچھی تھی جس سے کہ بڑی تعداد میں مڈل کلاس جنریٹ ہوئی، اور لوگوں میں ایک خود انحصار یا خود کفالتی معیشت کے ساتھ لوگوں کی ضرورت ہوئی، لیکن وہ پروجیکٹ بھی فیل ہو گیا. اسی طریقے سے کئی ایک ہیں، لیکن یہ جو دو تین مطلب لاہور والی ہے یا اسلام آباد والی ہے، ان کو بھی فیل کرنے کی جو ہے نا کنسپریسیز اپنے پورے عروج پہ ہیں. اور کئی ایک لوگ یہ بیانیاں دے رہے ہیں کہ جی اس پہ جو سبسڈی دی جاتی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، اور یا اس کو جو ہے نا. تو دیکھیں یہ پاکستان میں جو سسٹم ہے وہ کرپشن سے لتھڑا ہوا ہے، اور وہاں جو بھی حکومتیں آتی ہیں وہ ان حکومتوں کو پہلے تو اس کو سمجھنا پڑتا ہے. وہ لوگ جو تجربہ کار ہیں وہ کچھ نہ کچھ جلدی اس کے کچھ نہ کچھ نتائج لے آتے ہیں، لیکن جس وقت وہ نتائج لانا شروع ہو جاتے ہیں تو ان حکومتوں کو ایک کنسپیریسی کے ساتھ ڈیسٹیبلائز کر دیا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف لوگوں کے بہت ریزرویشنز تھی، خاص کر کے اپوزیشن پارٹیوں کی، لیکن اس بات پہ نون لیگ نے بھی یہ کہا کہ اب جیسا تیسا بھی یہ پرائم منسٹر بن گیا ہے، PTI کی حکومت آ گئی ہے،
تو اس کو ڈیسٹیبلائز نہیں بلکہ اس کو ٹنڈے، اور آپ کو پتا ہے کہ اس پہ بھی 2 بیانیے کچھ لوگ تھے جو جی جی کہتے کہ نہیں، اس کو جی بالکل نہیں چلنا دیا جانا چاہیے، لیکن کچھ لوگوں کا یہ جی خیال جی تھا کہ کوئی ایسی روایت اور ریت نہیں ڈالنی چاہیے جس سے کہ جو سو کالڈ ووٹ سے بننے والی حکومت ہیں ان کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو جی چلنے نہیں دیا گیا اور الٹیمیٹلی کسی ملٹری انٹرونشن یا دوسری تیسری ان چیزوں کے کوئی جواز پیدا ہوا ہے۔ تو میرا بھی یہ بینگ اے ڈیموکریٹ ایک بلیو ہے کہ وہ چاہے پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی خطہ ہو، جہاں جب تک کہ جمہوریت کا ایک تسلسل نہیں آتا تو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر یہ خواہش رکھنا یا یہ تنقید کرنا کہ جی ان پولیٹیکل پارٹیز میں ریفارمز نہیں ہیں، ان میں لیگیسیز جو ہے وہ چل رہی ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کا بھی ان کی ریفارمز کا بھی تعلق جو ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی سے ہے۔ جمہوریت کا پودا جتنا مضبوط ہوگا اس کے اثرات پولیٹیکل پارٹیوں پہ، پولیٹیکل لیڈرشپ پہ بھی پڑے گا، اور الٹیمیٹلی وہ لیڈرشپ ہے اس کے لیے اسپیس پیدا ہوگا جو زیادہ بیٹرلی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے، جس کا نالج زیادہ پروڈکٹیو ہے، وہ آئیں گے۔ لیکن اگر یہ کھینچا تانی جو ہے وہ جاری رہے اور الٹیمیٹلی کوئی حکومت جو ہے وہ 2 سال یا 3 سال یا 4 سال کے بعد اس کو کسی صدمے سے دوچار کر دیا جائے تو اس سے سٹیبلٹی تو نہیں آتی پولیٹیکلی۔ پاکستان میں آج بھی اگر آپ کہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ قائم ہے تو نہیں ہے، وہاں انسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل فورسز جو ہے نا ایک دوسرے سے متحارب ہیں، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو اپوزیشن پارٹیاں ان کا قصور کم ہے، کیونکہ پرائم منسٹر جو پاکستان کے ہیں انہوں نے جو بیانیہ اختیار کیا ہوا ہے وہ بیانیہ جو ہے کہ اپوزیشن وائسز کو بزور طاقت یا ڈیفرنٹ اسٹیٹ ٹولز کو استعمال کر کے ان کی آواز کو جو ہے وہ ٹوٹلی دبا دیا جائے۔ یعنی آج پاکستان دنیا کے ان خطوں میں شمار ہوتا ہے جہاں جس کو کہتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشنز پہ ٹوٹلی پابندی ہے، ڈیفرنٹ قسم کے اسٹیٹ کے ٹول استعمال کر کے تو لوگوں کی آراء کو دبا دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ پہلے بھی اسٹیٹ ٹول استعمال ہوتے تھے، لوگ پروپیگنڈے کرتے تھے، لوگ ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگاتے تھے، کچھ مذہبی تحریکیں چل پڑتی تھی، لیکن ایک بات یہ تھی کہ اسٹیٹ جو ٹولز تھے وہ کم از کم جو ہے وہ آراء کو، مکالمے کو برداشت کرتے تھے، اور اس کا انحصار اس پہ نہیں تھا کہ پاکستان کی اسٹیٹ میں اتنی برداشت تھی، بلکہ جو اوپر ڈرائیونگ سیٹس پہ بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ چاہتے تھے کہ لوگوں میں گفتگو کا حوصلہ پیدا کیا جائے اور ان کے کریٹسزم کو سنا جائے۔ اور اپنی پارٹیوں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو نون لیگ کے کئی ایک ایسے اجلاس ہوئے جس وقت جاوید ہاشمی صاحب اور کئی ایک لوگ، ایاز امیر صاحب، یہ لوگ نون لیگ کے مقتدر لیڈروں میں ہوتے تھے، اور ان کی جو تنقید تھی وہ اپنی قیادت پہ بڑی شدید قسم کی تنقید ہوتی تھی، اور لیڈرشپ پہ ان کی آراء کو، ان کی کرٹیسزم کو سنتی تھی، یہ نہیں کہ ان کو اجلاس سے اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا۔ تو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو نواز شریف صاحب نے کچھ اپنی پارٹی کے اندر اچھی روایتیں قائم کرنے کی کوشش کی، جس کے اظہارات جو ہے وہ نظر آتے ہیں، لیکن اور یہی وہ اثرات ہیں جس کی وجہ سے آج ایک ان کا اپنا ہی بھائی یا ان کی سوچ سے مانگ جو لوگ ہیں جو مسالت کی بات کرتے ہیں، جو ہے نا وہ مزاحمتی بیانیے کو کسی نہ کسی اعتبار سے اس کو اپوز کرتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اب شہباز شریف صاحب چاہے جتنے بھی اپنے بھائی سے وفاداری کی باتیں کریں، لیکن جو انٹرویوز وہ دیتے ہیں تو ان سے تو بہت بڑا کرٹیسزم جو ہے وہ اپنے ہی بھائی پہ ان کا بنتا ہے، وہ کرٹیسائز کرتے ہیں۔ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاؤں پکڑ لوں گا، تو دراصل وہ ایک ایسی FIR اپنے ہی بھائی کے خلاف درج کروا رہے ہیں، جیسے ایسے لگتا ہے کہ جیسے بھائی جو ہے نا ان کے محترم نواز شریف صاحب کوئی بہت بڑا جرم کر رہے ہیں، اور اس جرم سے باز رکھنے کے لیے وہ ان کے پاؤں پڑنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ کوئی وہ اپنے تہیں بات نہیں کر رہے ہیں، یہ پبلک میں بات کر رہے ہیں۔ اور ابھی لیکن جی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہتے ہوں کہ میں آپ لوگوں کی طرف سے اپنے بھائی سے معافی مانگ لیتا ہوں۔
बहरहाल ये तो खैर आप अगर कोई स्पेस मुमकिन है देना चाहें तो आप नहीं। कह सकते हैं। बहरहाल यानी ये है कि उनकी उनकी तो भरपूर कोशिश है कि किसी तरीके से भी जो नाराजगी खत्म हो। जो नाराजगियां हैं खत्म हो। ये कोई जाती नाराजगियां नहीं है। आप देखें कि एक वो वक्त के नहीं है। प्राइम मिनिस्टर को अगर ह्यूमिलिएट किया जाए, अगर एक वक्त के प्राइम मिनिस्टर को डिस्टेबलाइज किया जाए और उसमें मुक़्तदर इदारे जो है वो शामिल हों और उनके जनरल शामिल हों और ये सारी रिपोर्ट्स एक प्राइम मिनिस्टर के पास मौजूद हो, तो समझना चाहिए कि वो भी गोश्त पोश्त के नसीब और इंसान है। तीन साल के बाद आप तो इंटरनेशनल अदालत ने कहा कि वो सारा एक फेक था, वो हाँ, सारा एक बनाया गया था, जी उसमें जी। बहुत से लोग शामिल थे, वो हाँ, कोई हकीकत नहीं थी। हमने तो उस वक्त भी ये कहा था, और कुछ लोग उस वक्त ऐसे ही इल्जाम लगाते थे कि शायद हम कोई नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा कतन किसी हाँ, हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां, वेदर इट्स पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और पीटीआई और जो भी अवामी नेशनल पार्टी है या जमीयतुल उलमा इस्लाम है, जो भी पॉलिटिकल फेस है, इवन मजहबी पार्टियों का भी, जिनमें जो जमहूरियत के साथ जो है वो अपनी किसी न किसी एतबार से अपनी कमिटमेंट दिखा रहे हैं, तो उनके बारे में हमारी हमेशा ये ख्वाहिश है, मौजूद है कि उनके उनको ज़रूर स्पेस मिलना चाहिए और जमहूरियत की बहाली, जमहूरियत को मजबूती के लिए उनकी जो ग्रां कदर खिदमात हैं, उनको इंडोर्स किया जाना चाहिए और हुकूमतों को डिस्टेबलाइज नहीं किया जाना चाहिए, ताकि कोई हुकूमत है जाके अपने अवाम को ये ना कह सके कि हमें हम बहुत कुछ अवाम के लिए कर सकते थे, लेकिन हमें तो बीच रास्ते ही जो है वो डिरेल कर दिया गया है। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को बल्कि ये तो सारी दुनिया मानती है कि जिस तरह की आइडियल सिचुएशन उनको मिली, बल्कि उनको मुकम्मल जो है ना वो जर्नलों की तरफ से भी अपेरेंटली ये लग रहा है कि तावन मिला, और जितने भी उनके खिलाफ हैं कोई उभार आए भी या कोई बहरान पैदा करने की कोशिश भी की गई, तो उसको इमरान खान साहब ने अपनी किसी स्मार्टनेस की वजह से नहीं, अपनी किसी हिकमत अमली की वजह से नहीं, बल्कि इट वाज पाकिस्तानी एजेंसीज एंड आल्सो द मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हु एक्चुअली क्रिएट द इन्फ्लुएंस, और उन तहरीकों का किसी न किसी एतबार से जो है ना उस दबाव को कम करके उनको डिरेल किया उन अहदाफ से जो वो इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए जो उनकी कोशिशें थी। तो इमरान खान की हुकूमत को तो बचाने के लिए एक जिसको कहते हैं ना वो वन पेज, हमारे एक साफी दोस्त हैं, तो वो जिस वक्त एमआरडी जी डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम की जब मूवमेंट चल रही थी, जी तो वो जी उस पेज को ऐसे फटा हुआ दिखा रहे थे, बड़े वो जी। तंजिया अंदाज में कहते थे, लेकिन आजकल वो पेज का जिक्र नहीं करते। तो कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान में जितनी भी अपसेटनेस है, यानी देखो ना सीपैक भी, चाहे वो नवाज शरीफ साहब ने उसको एग्जीक्यूट करने में बड़ी दिन रात मेहनत की, और उनका ये दावा था कि उस वक्त पाकिस्तान में कोई मुल्क भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं था और चाइना ने, ये जी बयानिया उनका दुरुस्त नहीं है। चाइना की अपनी ज़रूरत थी, चाइना ने अपनी ज़रूरतों, अपनी तजारती ज़रूरतों और अपनी ग्लोबल मार्केट तक जल्द से जल्द रसाई के लिए इस प्रोजेक्ट पे वो उन्होंने पाकिस्तान की, ज़ाहिर है पाकिस्तान के ज़रिए ही वो ये सब कुछ कर सकते थे, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत का फेलियर ये है कि ये उन्होंने वो उस दबाव के तहत कि कोई इन्वेस्टमेंट बाहर से नहीं आ रही है, तो उन्होंने ऐसे समझौते किए या ऐसे माहिदे किए जो पाकिस्तान के लोगों को सर्व नहीं कर रहे हैं। ना इन्वायरमेंट, इसके जो असरात, बुरे असरात मरतब होंगे इन्वायरमेंट पे, जिससे कि अल्टीमेटली हमारे आगे ही आपको पता ही है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट हो रहे हैं, और उसके असरात जो है वो मौसमों पे बहुत शदीद पड़ रहे हैं। और आज भी आप यूरोप के अंदर भी देखें कि उसके असरात तो किसी न किसी एतबार से मौजूद हैं। और जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उनके अगर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इन प्रोजेक्ट्स के हवाले से, तो वो खौफनाक हैं। फिर जंगलों की कटाई, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो भी अपनी गैर कानूनी मैशत को मज़ीद बढ़ावा देने के लिए वो जंगलों की कटाई करते हैं,
महकमों से मिलके या रिश्वत का सहारा लेके या कोई ना कोई रियासती ताकत है उनको सपोर्ट कर रही होती है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं दो लफ्ज़ों में ये बात कहूँ तो इस वक्त तक पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने पाकिस्तान के सीरियस जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बुहरान हैं, जो चैलेंजेस हैं, उन पे किसी किस्म की कोई उन्होंने जो है वो संजीदगी से गौर व फिक्र किया ही नहीं है। चूंकि वो उनको जिन मुश्किलात और मसाइब में डाल दिया जाता है और एक लीडर जो है वो जेल से बाहर होता है, दूसरे को जेल के अंदर डाल दिया जाता है, तो ये पॉलिसी जो है वो मैं समझता हूँ कि इससे भी उस खित्ते पे बुरे असरात मरतब होंगे। अगर कोई ये समझता है कि वो अपोजिशन की वॉइसेस को दबा के या अपोजिशन लीडरों को जेलों में डाल के तो कोई अपने लिए कोई अच्छा नाम कमाएंगे या खित्ते या मुल्क के लिए कुछ भला करेंगे, तो इससे मैं नहीं समझता हूँ कि कोई मुल्क का भला होने वाला है। आ, बाकी जहाँ तक है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस, तो खैर उसके नताइज तो आपने सुन ही लिए। अपोजिशन पार्टियों ने अब तो वहाँ पुराने हो गए जी के। अब तो काफ़ी पुराने हो गए। और ग्रेड 17 के जो अफसरान होते हैं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन की तरह उन्होंने आज़ाद कश्मीर के कुछ असेंबली मेंबरान जो उन्हीं की पार्टी के थे। अब आप ये देखें कि इससे बड़ी उन्होंने अपनी भी तौहीन की और अपने साथियों की भी कि जी हम इंटरव्यूज कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप अपने कारकुनों कैसे कोई आपको आगाही नहीं है, वो आपकी पार्टी के लोग नहीं हैं, आपने इधर उधर से लोगों को जोड़ जोड़ के और इक़्तिदार का लालच देकर उनको शामिल किए मैं हैं। उनसे नजरिए की लेकिन बात कर रहा हूँ, नजरिया क्या है आपका? नजरिया तो जब जब एक आदमी पीटीआई में शामिल हो जाता है और फिर पीटीआई वाले उसको टिकट अवार्ड कर देते हैं और फिर किसी ना किसी एतबार से वो इलेक्शन जीत के भी आ जाते हैं, तो उसके बाद है ये बहुत ही नामनासब, बल्कि मैं को तो कहता हूँ कि ये जमहूरियत की तौहीन है। और दुनिया के किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर जब लोग मुंतखब हो जाते हैं तो पार्लियामान के इंटरव्यू कॉल नहीं किए जाते। अगर अगर ये पावर्स या अथॉरिटी बीइंग ए पीटीआई चेयरमैन आपके पास है, तो आप होना तो ये चाहिए कि जो आज़ाद कश्मीर चैप्टर का जो प्रेसिडेंट है उसी को पार्लियामानी लीडर बनाया जाना चाहिए और ये अजलास उसी को बुलाना चाहिए। लेकिन आप अगर देखें 70 साल की हिस्ट्री में, इसमें कोई शक नहीं है कि कोई इलेक्शन किसी तरह भी जो है वो पाकिस्तान के वफाकी इदारों की इन्वॉल्वमेंट के बगैर कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन एटलीस्ट इतना तो तकल्लुफ़ ज़रूर किया गया ना कि ये जो अब वज़ीर अमूर कश्मीर जो है वो मीटिंगें तलब करता है और फिर उनकी अजलासों की सदारत करता है और वो फिर हर वज़ीर अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद आज़ाद कश्मीर के उस कुर्सी के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। तो ये कोई अच्छी रवायत नहीं है। कल कोई भी बने, यकीनन अगर फर्ज करें कि सुल्तान महमूद चौधरी साहब जो आज़ाद कश्मीर पीटीआई के प्रेसिडेंट हैं वो नहीं बनेंगे, तो लोग उनको यही कहेंगे कि आप फेल हो गए, आप इंटरव्यू में फेल हो गए। और अगर जो कोई वज़ीर आज़म बनेगा तो उसको ये कहा जाएगा कि इन्होंने इंटरव्यू जो है वो पास कर लिया। कोई किसी की कोई मेरिट नहीं है, कोई पार्टियों के अंदर उनकी खिदमात का कोई एतराफ़ नहीं है। होता तो ये है कि पार्टियों के अंदर जब लोग काम करते हैं, तो उनकी सलाहियतों को देखते हुए जो पार्टियों के पास रिकॉर्ड होता है, कौन-सा आदमी है अपनी पार्टी के कारकुनों या अपने लीडरों के बारे में नहीं जान रहा होता कि किसकी क्या जो है कैपेबिलिटी है। तो ये जो जो इन्होंने इंटरव्यूज़ के सिलसिले किए हैं, ये तो मैं समझता हूँ कि जमहूरियत की बहुत बड़ी जो है वो यानी लोग हैं, दरअसल इसमें जीता कोई नहीं है, ये सारे ही फेल हो गए हैं। अब जिस किसी को भी ये नामज़द करेंगे, आजकल दो दो राहें बड़ी आ रही हैं कि 2-2 साल के लिए ढाई तनवीर इलियास साहब को 2.5 साल के लिए और 2.5 साल के लिए बैरिस्टर सुल्तान चौधरी को। तो इसमें भी मज़ीद है कि पहली टेन्योर जो है वो सुल्तान महमूद चौधरी साहब कहते हैं कि भाई ये इस्तेकाक मेरा है, मैं पार्टी का सदर भी रहा हूँ,
ہوں، تو لہذا پہلی ٹرم مجھے دے دیں تو ٹھیک ہے، 2.5 سال کے بعد تنویر الیاس صاحب کو. لیکن شاید کچھ وزراء، وفاقی وزراء اور خود بھی جو ہے جو پرائم منسٹر ہیں، وہ بس اصل میں جو اگلے بعد والے 2.5 سال ہیں وہ تو ایسے لولی پاپ ہی ہے. کون جیتا ہے تیری زلف کے سائے تلے. تو لہذا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے، یہ چیزیں جو ہے وہ سموتھلی نہیں ہیں. 2023 میں تو ویسے بھی الیکشن ہو جانے تو 2.5 سال پورے ہی نہیں ہوتے نا. ہاں، وہ ظاہر ہے کہ اس وقت تو جو اس وقت جس کو بنائیں گے پرائم منسٹر، تو 2.5 سال والا تو اس کو صرف یہ ایک طرح کا لولی پاپ اس کو کہتے ہیں نا، لولی پاپ. اور کیا ہوتا ہے الیکشن میں آگے پھر وہ پیسے بھی چاہیے، ادھر مہم چلے گی، بڑا کچھ ہوگا تو مطلب مدبر ہونا چاہیے، پیسے والا ہونا وہ چاہیے. دیکھیں کیا یہ جو خطہ ہے یہ اتنا ڈیسٹیبلائز خطہ ہے، اس میں کس طرح کے بحرانات، کئی طرح کے بحرانوں سے یہ خطہ پورا گھرا ہوا ہے. جنگ کے بادل بھی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی وقت بھی برس سکتے ہیں. تو یہ ایسا جو کوئی بھی ہے، ہمیں تو بہرحال پی ٹی آئی کے افیئر سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو بھی اسمبلی ممبر ہے وہ پرائم منسٹر بنے گا، اس کا حلف لے لے گا صدر آزاد کشمیر، اور اس کے بعد پھر پریزیڈنٹ بھی بنے گا. آپ تو ویسے مقبوضہ کشمیر میں بھی بے شمار ممبران اسمبلی سے ملاقاتیں ہوئی ہیں آپ کی نا، جب آپ وہاں پہ جی، تھے. میں وہاں کی پارٹی ویسے بھی رابطے میں وہ بھی اتنے ہی پیسے خرچ کرتے ہیں الیکشن میں، اس طرح ہی ان کے بھی بڑے بڑے ٹکٹ وکٹ کیسے ہی ہوتے ہیں. نہیں سر، بیسیکلی دیکھیں وہاں تو میں آپ کو بتاؤں کہ شاید پوش لوگ ہیں، میں نے سنا ہے کہ بڑے یعنی متوسط. سفید پوش نہ صحیح، میجورٹی تو سفید پوشوں پہ ہی مبنی ہے، لیکن پولیٹیکل پارٹیز وہاں بہت بیسیکلی جو پولیٹیکل ورکرز ہوتا ہے، جو پارٹی کا کارکن ہوتا ہے، اس کی بڑی عزت ہے. اور پھر یہ ہے کہ کئی ایک بحران آپ کو پتا ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے اس خطے کے اندر جو بھارت کے زیر انتظام ہے، کئی وفاقی حکومتوں نے یعنی مرکزی حکومتوں نے کوشش کی کہ ان کی پارٹیاں وہاں اپنی حکومت بنائیں. لیکن جو ہے وہ نیشنل کانفرنس ہیں ہمیشہ ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی میجورٹی لے لیتی تھی. یہ ٹھیک ہے، حکومتیں بنانے کے لیے یعنی ہمانگی وہ جو اور اس طرح کی کہ کوئی گڈ گورننس یا جو بھی ان کو آپس میں رابطے رکھنے پڑتے ہیں، یہ کوئی اچھی ایڈمنسٹریشن کے لیے فنڈز ظاہر ہے ان دونوں خطے کے لوگوں کے لیے تو ایک مسئلہ ہے. وہاں بھی جو فنڈز وہاں آتے ہیں وہ تو دلی سے آتے ہیں، جی. اور یہاں جو بھی یہی حال ہے، کیونکہ یہاں کے یا وہاں کے نیچرل ریسورسز کی جو یوٹیلائزیشن ہے اس کا تو وہ اکاؤنٹ نہیں ہے. لیکن شوکت صاحب لیکن میں نے ایک بات میں آپ کو جی بتاؤں کہ جی جی وہاں جو ہے جو مقامی پارٹیاں ہیں انہوں نے کبھی دیکھا نا، ہماری مسلم کانفرنس ہے پارٹی تھی جو پری پارٹیشن کی ہے، جی لیکن جی انفارچونیٹلی اس پارٹی نے بھی یہ سب کچھ جو آج دیکھ رہے ہیں اس کا زیادہ قصور جو ہے وہ مسلم کانفرنس کا ہے. جب انہوں نے چودھری شجاعت سے اپنے پارٹی کے لوگوں کے ٹکٹوں کی تقسیم کروائی اور ان کو دلوایا اور اس طرح کی چیزیں کروائی، حوصلہ دلوایا. حوصلہ دلوایا، تو بات یہ ہے کہ یہاں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب سے یہ پارٹیاں پاکستان کی پارٹیاں بنی ہوئی ہیں تو اس میں ایک ہی دفعہ مسلم کانفرنس جو ہے وہ آئی ہے، وہ بھی اس وقت جس وقت پاکستان میں مسلم لیگ برسر اقتدار تھی، اور مسلم کانفرنس کی ساری بلیسنگ، مسلم کانفرنس کو پاکستان مسلم لیگ کی بلیسنگ شامل تھی. تو یہاں تو یہ ہے کہ انڈیجنس پارٹیاں تو اس پوزیشن میں ہی نہیں ہیں کہ وہ کہیں خود سے کھڑے ہوں اور وہ جیت سکیں. کیوں کہ انہوں نے یہاں کسی قسم کے لوکل ادارے نہیں بنائے ہیں. اسٹوڈنٹ یونینز پہ پابندی رہی ہے، بلدیاتی الیکشنز نہیں کروائے، ایک ہی دفعہ کروائے، اور اس کے رزلٹ سے یہ اتنے خوفزدہ ہو گئے. تو سبسٹیچیوٹ لیڈرشپ اور لوکل لیڈرشپ جو ہے نا وہ تب پیدا ہوتی ہے کہ یہاں دیکھنا آج بھی پاکستان کے اندر وہ ضیاء الحق کے دور سے یعنی 1974 75 76 78 کی وہ اسٹوڈنٹ یونین کے پیدا کیے ہوئے جو اسٹوڈنٹ لیڈرز تھے وہ کسی نہ کسی شکل میں آج بھی وہاں سرو کر رہے ہیں پالیٹکس کو. آزاد کشمیر میں بھی اگر آپ یہ دیکھیں تو جو پرانے جو اسٹوڈنٹ لیڈرز تھے وہی کسی نہ کسی اعتبار سے اپنا دیکھ رہے ہیں، لیکن جب سے اسٹوڈنٹ یونین
اب تقریباً اس کو تو 25-30 سال ہو گئے ہیں کہ اسٹوڈنٹ یونینز کے الیکشن نہیں کروائے جاتے. اگر آپ کو جمہوریت پہ یقین ہے تو آپ اسٹوڈنٹ یونینز کے الیکشن کیوں نہیں کرواتے؟ آپ بلدیاتی الیکشن کیوں نہیں کرواتے؟ کیونکہ بلدیاتی الیکشنز کا جو مسئلہ ہے کہ اس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جو لوکل لیڈرشپ ایمرج ہوگی تو وہ نیشنل سطح پہ جائے گی اور اس میں زیادہ خود اعتمادی اور خود انحصاری ہوگی اور خود اعتباری بھی ہوگی. تو سو دیٹ یہاں نہیں بلدیاتی الیکشنز کروائے جاتے, اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن کروائے جاتے, جس کی وجہ سے دھیرے دھیرے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو لیڈرشپ کا آزاد کشمیر کے اندر ایک لیڈرشپ کا بھی بحران ہے. اور تو بہرحال میرے خیال میں کل تک اعلان ہو جائے گا اور کل تو خیر نتیجہ آ ہی جائے گا جی انشاءاللہ جی. کل تو غالب امکان یہ ہے کہ اب کل ہو جائے گا. وہ قرۂ فال جو ہے وہ تنویر الیاس صاحب کے ہی نام نکلے گا. ہم کیا کر سکتے ہیں, وہ بس پھر ایسے ہی پتہ چل رہا ہے کہ وہ اسلام آباد نہیں, ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے, لیکن جب ظاہر ہے کہ ہم تو تبصرہ کرتے ہیں اس وقت. ایک سوال اور کرنا تھا آپ سے. جی جی, یہ فنڈنگ کی آپ نے بات کی نا, وہاں دلی سے فنڈ آتے ہیں, یہاں سے اسلام آباد سے جاتے ہیں, اور یہاں پہ تو اکثر شور پڑا ہی رہتا ہے کہ ہم نے اتنے فنڈ دیے, اتنے گئے, اتنے آئے, اتنے. میں نے یہ سنا ہے اپنے دو, مطلب میری بھی کچھ تھوڑی بہت ہی تعلق واسطہ معلومات رہتی ہیں جو مقبوضہ کشمیر میں جب اس پار ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں ترقیاتی کام بہت ہوتے ہیں, جو مطلب جو لوکل ان کے نمائندے ہیں یا جو ان کے ایم ایل اے یا ایم پی جو بھی ان کے ہوتے ہیں, وہاں پہ جو ترقیاتی کام ہے یہ بہت ہوئے ہیں, جس طرح مثلا سڑکیں ہیں, اسکول ہے, سے اس طرح کی چیزیں جو وہاں پہ بہت زیادہ دکھائی دیتی ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں وہاں جو بھی کام ہوتا ہے نا جی, وہ کوالٹیٹیو کام ہوتا ہے. سکول ہمارے ہاں بھی بے شمار اور کالج بے شمار کھولے گئے, لیکن ان کی کوئی کوالٹی نہیں ہے. اچھا اچھا اچھا, میں سمجھ گیا. وہاں کی جو بھی ایجوکیشن آپ دیکھیں نا کہ جو ان کے میڈیکل کالجز کے جو اسٹوڈنٹ ہیں یا کشمیر یونیورسٹی کے فارغ التحصیل ہیں, وہ یعنی کئی نیوکلیئر سائنٹسٹ جی 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 کئی بڑے بڑے اداروں کے اندر کام کرتے ہیں, کیونکہ وہ یونیورسٹی اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ ایجوکیشن دیتی ہے جس میں ان میں اسکل بھی آتا ہے, ان میں انٹلیکچوئل کیپیبلٹی بھی پیدا ہوتی ہے. تو وہاں کا جو یہ کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب سے یہ ملیٹنسی کا آغاز ہوا ہے تو اس کے برے اثرات ضرور وہاں کے تعلیمی اداروں پہ بھی پڑے ہیں, لیکن اور کچھ جان بوجھ کے بھی کیے گئے ہیں. اس میں ضروری نہیں ہے کہ سارا جو ہے نا, چونکہ نظام جو ہے وہ اتھل پتھل ہوا اور پھر جو وہاں انڈین ادارے تھے انہوں نے بھی اس طرف کوئی دھیان نہیں دیا ہے کہ بھائی اس سے کتنی ایک پوری جنریشنز جو ہے وہ زندگی کی اس دور میں بہت پیچھے رہ گئی ہے. اس سے انہوں نے بھی ایک طرح کی لاغرزی برتی. لیکن وہاں پولیٹیکل جو رشوت کا جو ہے, ٹھیک ہے, اپنی اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو لوگ فنڈز بھی دیتے ہیں, ساری چیز کرتے ہیں, کئی ایک پراکسیز تو اسٹیٹ کی اپنی پالیسیوں کے تحت ہوتی ہیں اور وہاں بھی ہیں, اس سے کوئی یہ نہیں ہے. لیکن جو پارٹیوں کو توڑنے کا یعنی اسٹیٹ کے جو ٹولز جو یہاں استعمال ہوتے ہیں اس طرح کا وہاں کوئی نہیں ہے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ موسٹ ہیٹڈ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ نیشنل کانفرنس ہے ان دی رینکس آف انڈین بیوروکریسی اور جو پولیٹیکل ایلیٹس ہیں, جو خاص کر کے موجودہ رولنگ پارٹی. لیکن پھر بھی نیشنل کانفرنس نے ابھی حال میں آپ کو پتا ہے کہ ڈیولپمنٹ کونسل کے الیکشنز ہوئے, جی جی بی جے پی نے اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود وہ سنگل لارجسٹ پارٹی نہیں آئی. اس میں پھر بھی این سی آئی یا وہ جو اتحاد انہوں نے بنایا ہوا ہے وہ اتحاد ہے. اور وہاں کی پولیٹیکل لیڈرشپ میں اتنا ایک کانفیڈنس ہے کہ وہ اپنے ایشوز کے حوالے سے اپنے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اس کا برملا اظہار کرتے ہیں. کئی ایک انٹرویوز اگر ان لیڈروں کو دیکھیں, عمر عبداللہ کو لے لیں, جب when he was چیف منسٹر تو اسمبلی کے فلور پہ جو باتیں اس نے کی ہیں یہاں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ خواب میں بھی ایسی باتیں کرنا کی ضرورت.
اور اسی طرح فاروق عبداللہ صاحب کے جو انٹرویوز ہیں ان انٹرویوز سے لا کے اختلاف کیا جا سکتا ہے. ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ ہی ہیز نو رائٹ ٹو سجیسٹ دا ڈویژن آف کشمیر. ایک کنسرن سٹیزن, ایک پیٹریٹک سٹیزن, ٹھیک ہے آئیڈیاز کے تو ہو سکتے ہیں کہ آپ انڈیا کے حق میں بات کرتے ہیں یا سردار عتیق پاکستان کے حق میں بات کرتا ہے کہ بھئی میں ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں یا وہ ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, لیکن یہ تجویز دے دینا کہ پاکستان اور ہندوستان مل کر ریاست جموں کشمیر کو تقسیم کر دیں, کوئی سن آف سوائل اگر ایسا سوچتا ہے یا ایسا کہتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے وطن کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کرتا ہے. غداری اور کیا ہوتی ہے. باقی جو ان کی کریڈینشلز ہیں عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کی, وہ تو کسی شک و شبے سے بالاتر ہیں. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہاں کے لیڈرشپ کی جو قربانیاں ہیں وہ تو تاریخ میں لکھی ہوئی ہے. انہوں نے بند کی صحبتوں سے کبھی جو ہے وہ خوفزدہ نہیں ہوئے, کبھی جو ہے نا وہ ڈرے نہیں ہیں. اس کی نسبت ہمارے ہاں پولیٹیکل لیڈرشپ کو ایسا سدھایا گیا ہے, اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں جیسے انڈین ڈیموکریسی پہ لوگوں کا اعتماد صرف اس لیے اٹھا. انڈین ڈیموکریسی میں وہاں کوئی ریگڈ الیکشن نہیں کیا. یہ تو پولیٹیکل پارٹیاں جو ہے وہ اپنے اپنے مفاد کے اندر کچھ باتیں کرتی رہتی ہیں, چونکہ وہاں موسٹلی اگر 70 سالوں کے الیکشنز کی ہسٹری دیکھیں تو لوکل انڈیجنس پارٹیاں جیتتی رہی ہیں. تو آر ایس ایس کا یا کچھ لوگوں کا بیانیہ ہے کہ جی یہ الیکشنز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئے, لیکن بات یہ ہے کہ وہاں کی جو پولیٹیکل کلاس ہے اس نے اپنے لوگوں کو ڈیلیور کرنے کے لیے اگر ان کو جیل جانا پڑا تو وہ نہیں ڈرے. لیکن ہمارے ہاں دیکھیے کہ کل تک کہتے تھے ہم جا کے شرائع دستور پہ بیٹھیں گے, اور اس کے بعد آج حلف اٹھا کے تو ٹائیں فش ہو گئے. حلف تو اٹھانا ہی پڑنا تھا, کیا کرتے. مطلب دیکھیں جی, جو اسمبلی میں نے ایک دفعہ 80-90 ہزار روپے تنخواہ, بات کی کہ ہاں بس یہ ایک ہے کہ انٹرویو بھی جو ہے وہ 17ویں گریڈ کا ہی ہے, اس لیے کہ کانسٹیٹیوشنلی دیکھنا ایکٹ 74 کو میں کوئی 22 یا کوئی پروپیگنڈا, میں پروپیگنڈے کا پر ویسے بھی بلیو نہیں کرتا ہوں, چونکہ پروپیگنڈے کی عمر کوئی زیادہ نہیں ہوتی. آپ ایکٹ 74 میں اگر دیکھیں جو ہمارا جس کو وہ انٹرم کانسٹیٹیوشن اس کو کہتے ہیں, لیکن کانسٹیٹیوشن کے معیار پہ تو وہ بالکل کسی صورت میں بھی پورا نہیں اترتا. دوسرے لفظوں میں وہ قلعہ ہے جس پہ بکری باندھ دی جاتی ہے. ہاں باندھی جاتی ہے. ایسے پھرتی ہے. آپ اس میں دیکھیے کہ پرائم منسٹر یعنی آزاد کشمیر کی حکومت کا جو دائرہ اختیار ہے وہ کیا ہے, اور جو اصل حکمران ہے جو میں نے کئی دفعہ مثالوں سے بھی وہ کی کہ چیف سیکرٹری کا جو آن آفیشل وہاں کا جو مالک ہے, یعنی ڈکلیئرڈ آن آفیشل میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا نہیں ہے, لیکن جو مور پاورفل یعنی ہمارا حکمران ہے وہ ہمارا چیف سیکرٹری ہے جو پاکستان سے آتا ہے ہمیشہ. آزاد کشمیر کا کوئی قابل سے قابل بیوروکریٹ بھی چیف سیکرٹری نہیں بن سکتا اس 21ویں صدی میں. یعنی اور نام ان کا کیا رکھا ہوا, لینڈ افسر. لینڈ افسروں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں ادھار افیسر. ادھار کیوں لیے جاتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی ضرورت ہے. مطلب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے فلاں بندے سے لون لیا ہے, تو اس لون کا یا ان لینڈ آفیسر کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں یہ کیپیبلٹی نہیں ہے, آپ اس صلاحیت کے مالک نہیں ہیں کہ آپ کو یہ عہدے دیے جا سکیں. اور ورلڈ کمیونٹی کو یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ ہمارے ہیوج قسم کے ہم فنڈنگ کرتے ہیں, بڑے بڑے پروجیکٹ گورنمنٹ پاکستان کے چلتے ہیں, تو ان کو یہ لک آفٹر کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال دوں جی, وہ جب 47 سے پہلے وہ بہت سی ریاستیں تھیں نا جو بر صغیر میں آزاد تھی یا خود مختار جن کو کہتے تھے, جیسے پٹیالہ تھی, وہ تھی, ہریانہ تھا, یہ بہت سی تھی. تو وہاں پہ مہاراجا تو تھا نا, مہاراجا فلانا, مہاراجا فلانا. کشمیر میں تھوڑی بات اور تھی. تو وہ مہاراجا جو ہوتا تھا نا, اس کو جو ڈیل کرتا تھا نا وہ انگلینڈ کا ایک برطانیہ کی فوج کا کیپٹن سے لے کے لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے تک ان کے وہ جو ریاست کتنی بڑی ہے اس طرح کا عہدہ ہوتا تھا نا.
تو اصل میں وہی ان کی بعض وہی کرتے تھے، عہدیدار دوسرے تیسرے سب وہی کرتے تھے. اسی طرح ہمارے اوپر ایک چیف سیکرٹری ہے. میرے خیال میں جی یہ درست بات نہیں ہے، سوری ٹو سے. بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جی جو ریاستوں کے دیسی حکمران تھے یا پرنس تھے، وہ جی اپنے ریاستوں کے امور جی جی میں کلی طور پر بااختیار تھے. ان کے انگریزوں کے ساتھ، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ برٹش گورنمنٹ کے ساتھ کچھ معاہدے تھے، میوچل معاہدے، جن معاہدوں کے اچھا. تحت جو پابند ہوتے تھے کہ کوئی بھی ایسی تحریک جو برٹش انٹرسٹ کے خلاف ہوگی اس وہ کو نہیں چلے گی. وہ اس کو یہ کچلنے میں برٹش کی مدد کریں گے. اس طرح کے کچھ جو ہے نا، اور اگر جی ان جی کی جی کوئی خارجی ہیں معاملات میں ان کی یا انٹرنلی کسی قسم کی ان کی حکومتوں کو کوئی خطرہ لاحق ہو تو برٹش ان کی مدد کرے گا. جی جی ریاست جموں کشمیر تو اس لحاظ سے دیکھیں، اس کا قیام تو جو بھی ہوا 1846 ہی ہمارے پاس جی ڈیٹ ہے، لیکن اس کے بعد بتدریج ریاست جموں کشمیر کے جو بھی حکمران تھے تو وہ کوئی الیکٹڈ حکمران نہیں تھے، کنگ ہی جی تھے جی یا پرنس تھے، جو یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک معاہدہ ہوا، یعنی ٹریٹی آف امرتسر نے، یعنی برٹش نے یہ سارے رائٹس ان کو تفویض کیے کہ بھائی آپ اس علاقے کے کلی طور پر حکمران ہیں اور آپ جی اپنے خاندان میں سے جس کو بھی وہ کریں گے. لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ریاست نے وقت کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ادارے تخلیق کیے، یعنی بینچ اور بار. اگر آپ بر صغیر کی دیگر پرنسلی اسٹیٹس کا دیکھیں تو ہماری ریاست نے بینچ اور بار سب سے پہلے قائم کیا. ہماری ریاست میں لوگوں کو رائٹ آف ووٹ سب سے پہلے ملا. ایون انڈیا کے اندر جو ہے وہ بعد میں ملا، ہمارے ہاں لوگوں کو پہلے ملا. اور ہماری جو ریاست تھی، ٹھیک ہے کہ اس کے جو پاورز تھی حکمران کی وہ زیادہ تھی، لیکن ایک قانون ساز اسمبلی جو ہے وہ موجود تھی، جس میں الیکٹڈ ممبران جو ہے وہ جی موجود تھے، اور کچھ مہاراجا کو کانسٹیٹیوشنلی یہ رائٹس تھا کہ وہ بھی ان کو نامزد کر سکتے ہیں. ہر مطلب تو ہر بھائی سے وہ. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ریاست کے اندر کچھ ریلیجس کنفلکٹس رہے ہیں، اور ریلیجن کو ایکسپلائٹ کرنے والے بھی کچھ فورسز جو ہے وہ، جس میں برٹش بھی شامل تھے. اب اس وقت تو ٹائم نہیں ہے کہ جو جی نہیں انشاءاللہ آگے ہم شوکت صاحب برٹش ابھی نے جو ہمارا. کنسپائریسیز کی ہیں. جی تو لیکن ایک بات یہ ہے کہ ریاست اپنے داخلی معاملات میں مکمل طور پر خود مختار تھی، جی اور اس کو کسی قسم کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. البتہ اپنے معاہدوں کی روشنی میں گائے جس وقت بھی کوئی کمیشن یا کوئی اس طرح جس کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے حکمران جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ اس کی انکوائری جو ہے وہ غیر جانبدار ہونی چاہیے، تو وہ ایسے لوگوں کو جو انگریز بھی ہوتے جیسے گلینسی کمیشن کو جی جی رکھے. اور پھر یہ ہے کہ کچھ جو ہے وہ ریزیڈنٹ کمشنرز، یعنی مطلب رینک ان کا پہلے تو وہ پہلے تو برٹش ایجنٹ ہوتے تھے، لیکن بعد ازاں ان کو جو ہے وہ ایجنٹ سے ہٹ کے ان کو وہ ریزیڈنٹ کمشنر کا عہدہ دیے کہ لیکن وہ ایڈمنسٹریٹولی یعنی لوکل ایڈمنسٹریشن میں ان کا کوئی رول نہیں ہوتا تھا. ان کا وہی اپنی رپورٹیں بنا کے بھیجنا، یا کوئی مہاراجا کو کوئی سجیشنز دینا، کوئی اس طرح کی چیز، یعنی وہ ایسے ہی جیسے ایڈوائزر مشیر. ایڈوائزر مشیر بھی نہیں، آپ ان کو یہ بھی ذرا بڑا ہوتا ہے، ان کی کوئی آفیشیل حیثیت ایسی نہیں تھی کہ وہ اسٹیٹ افیئرز کے اندر کسی قسم کی کوئی مداخلت بڑی کرے. بات ہے جی کہ ان کو مشیر کی ضرورت نہیں تھی. ہماری پچھلی حکومت آزاد کشمیر کے اندر 72 مشیر تھے وزیر اعظم صاحب کے. ہاں نہیں، وہ تو پھر ان کو تو مطلب مشیروں کی ضرورت ہے نا، چونکہ ان کی اپنی کیپیبلٹی تو ایسی ہے نہیں، یہ خود سے کوئی چیزوں کو شوکت صاحب 50 منٹ ہو گئے ہمارے آج. چلو تھینک یو جناب. تو ناظرین اس صاحب ہم آپ ابھی اختتام کرتے ہیں، اور کل انشاءاللہ پھر آؤں گا. پرسوں کا پروگرام آپ مت بھولیے گا، ہمارا پروگرام ہوگا 5 اگست 219 کی جو وہ حیثیت جب تبدیل کی گئی تھی 2019 کی 2019 سوری. تو اس کے بارے میں شوکت صاحب سے ایک تفصیلی پروگرام ہوگا، اور اس پروگرام کو ہم
आधे आधे घंटे में 2 दफा करेंगे क्या कि आपको जरा वो डाउनलोड और सुनने और आगे पीछे करने में आसानी हो। तो मैं आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहता हूँ और शौकत साहब को अपनी तरफ से आपसे इजाजत चाहता हूँ। थैंक यू।